فرشتگان پروردگار ندائیں بلند کرتے کہ خدا کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ کہ جو کوئی حاجت رکھتا ہو مجھ سے تو حاجت طلب کرے، میں اس کی حاجت کو آج کی رات میں پورا کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ آج کی رات میں جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو تو میں اس کے گناہوں کی معافی آج کی رات میں عطا کرتا ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ کہ جو آج کی رات میں تنگی اور رزق کی شکایت لے کر آئے کہ اس کا رزق ہم نے تنگ کر دیا ہو تو آئے میں آج کی رات اس کے تنگ ہونے والے رزق کو کھول دیتا ہوں۔ ہے کوئی آج کی رات کہ جو میرا بندہ مریض ہو، بیمار ہو اور شفا اور صحت کاملہ چاہتا ہو تو میں آج کی رات کی برکت سے اس کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا کرتا ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو آج کی رات اس سے دعا کرے جو اسیر ہو، قید و بند میں گرفتار ہو تو میں آج کی رات میں اسے رہائی نصیب کر دیتا ہوں۔ ہے کوئی آج کی رات میری بارگاہ میں کسی ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنے والا کہ میں اسے ظالم کے شر سے آج کی رات میں نجات عطا کر دیتا ہوں تو آج کی رات میں دعا قبول کرنے کا وعدہ خود پروردگار عالم نے کیا۔ اور عجیب جملہ ہے دعائے ابو حمزہ صومالی کا، یہ بہترین دعا امام سید سجاد علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ کو عطا فرمائی۔ آپ غور کیجئے، ارشاد فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کا طریقہ سکھاتے ہوئے خدا سے کہیے پروردگار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کر کے پھر دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند کر دے؟ اپنے گھر کسی مہمان کو بلا کر کیا کوئی میزبان گھر کا دروازہ بند کیا کرتا ہے؟ یا تو بلاتا ہی نہیں، اور اگر بلا لیا ہے تو دروازہ بند کیوں کر دیا؟ یا تو خدا دعا کی دعوت دیتا ہی نہیں، اور اگر دعا کی دعوت دے دی ہے تو اجابت کا دروازہ بند کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر! خدا کی شان سے، خدا کی منزلت سے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ وہ پہلے تو کہے کہ آؤ مجھ سے دعا مانگو، اور جب کوئی دعا مانگنے کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے تو خدا کہ جاؤ میں تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ خدا تجھ سے ایسا گمان نہیں ہو سکتا۔ یا وہ روایت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس فرماتے ہیں جس کو دعا کی توفیق عطا کر دی گئی اسے اجابت ضرور دی جاتی ہے۔ اب یہ الگ بات کہ اجابت یہاں ملے، اجابت آپ کو آپ کی دعا کے شکل میں ملے، اجابت آپ کو روز قیامت کسی اور اچھے انداز سے ملے۔ آپ کا ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے، اور انہی دعاؤں میں مسلسل آپ کی خدمت میں ایک دعا کا حوالہ چل رہا تھا اسماء اعظم کے حوالے سے کہ خدا کے نام لے کر دعا مانگیے، اور خدا کے کون کون سے نام لے کے دعا مانگی جائے تو خدا دعائیں قبول کرتا ہے۔ خدا کے سارے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہیں دعا مانگ لیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کا نام لے کر یا رحمان کا نام لے کر دعا مانگیے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور انہی دعاؤں میں سے ایک خاص دعا جو ہم بیان کرتے چلے آئے دعائے سماعت کے اعتبار سے، عام طور پر دعائے سماعت کا ایک نام دعائے شبور بھی ہے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد سے ارشاد فرمایا تھا جب یوشع بن نون جا رہے تھے عمالقہ سے جنگ کے لیے، تو تمام تر اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس دعا کی تلاوت کرو
اور اپنے گھر کے دروازوں پر دعا لکھ کے لٹکا لو. اگر کوئی مقدمے میں کامیابی چاہتا ہو بشرط یہ کہ برحق ہو، ظلم اور فساد پر نہ ہو، باطل پر نہ ہو، برحق ہو، اپنے مقدمے میں کامیابی چاہتا ہو، کسی اپنے معاملہ کاروبار میں کامیابی چاہتا ہو، تو اپنے ساتھ دعائے شبور کو لے کے چلے. شبور کے ایک معنی کیے گئے، یہ 3 معصومین کے ناموں کا خلاصہ بھی ہے. یہ کون 3 معصومین؟ حضرت شبرو، شبیرو، مشبر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی کہ سرکار سید سبط اکبر، سبط اصغر اور حضرت محسن شہید، یہ 3 معصومین کے نام کا خلاصہ دعائے شبور کا نام. دعائے سماعت جمعے کا دن آخری ساعت میں. اگر کوئی انسان آج کی رات میں دعا مانگے، آج کی رات کا موضوع الگ. صبح کے وقت میں دعا مانگے، صبح کے وقت کا موضوع الگ. شام کے وقت میں دعا کل مانگے، اس کا موضوع الگ. شاید بات کو آسان کرتے ہوئے یہ موضوع الگ، یہ موضوع الگ کیا ہوتا ہے؟ اگر سارے اوقات برابر ہوتے دعا کے لیے تو معصومین دعاؤں کے انواع و اقسام بیان نہ فرماتے. صبح کی دعائیں الگ ہیں، شام کی دعائیں الگ ہیں، رات کی دعائیں الگ ہیں. دعائے ندبہ صبح کے لیے، دعائے عہد صبح کے لیے، دعائے کمیل رات کے لیے، دعائے سماعت شام کے لیے. تو اگر سارے اوقات برابر تھے تو جون سی دعا جب چاہو پڑھ لو. لیکن ایسا نہیں ہے. بڑی آسان سی مثال ہے. جب کوئی طبیب کے پاس جائے اور طبیب اس کو کوئی دوا لکھ کر دے تو بتاتا ہے کہ صبح کون سی کھانی ہے اور شام کون سی کھانی ہے. اور دیکھو 2 ایسی اینٹی بائیوٹکس ہیں کہ ان کے درمیان کم از کم 8 گھنٹے کا فاصلہ ہو، یا ان کے درمیان کم از کم 6 گھنٹے کا فاصلہ ہو. تو جیسے جسمانی دوائیں ہیں، ایسے روحانی دوائیں بھی تو ہیں جو شکل دعا میں ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو دعائیں سماعت کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں، اور یہ ہمارے عنوان سے پھر متصل ہو جائے گا. امام علیہ السلام، یہ دعا چلی کہاں سے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام چلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا چلی، یوشع بن نون تک پہنچی، وہاں سے بعد کے انبیاء سے ہوتی ہوئی ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ تک پہنچی، وہاں سے مولائے متقیان تک پہنچی، وہاں سے امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچی، وہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی. پھر راویوں کے اعتبار سے اس دعا میں خدا کے ناموں کا حوالہ بھی، خدا کی قوت کا حوالہ بھی، خدا کی حکمت کا حوالہ بھی، اور خدا کے کلمے کا حوالہ بھی.